اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری لے کے آئے ہیں. وہ خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھے آن لائن نماز کورس کرنا چاہتے ہیں، وہ کورس جس کے اندر ہم نماز کے تمام مسائل کو دلائل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ہر مسئلے کے گہرائی میں جا کر بات کریں گے، تو آپ گھر بیٹھے ہمارے اس پیج کو فالو کریں اور اس پیج پہ آپ کو مکمل نماز کورس ملے گا. انشاءاللہ ہر ہفتے میں اس کی ایک کلاس ہوگی اور اس کی جو ترتیب کے مطابق ہم انشاءاللہ آپ حضرات تک یہ مکمل کورس پہنچائیں گے. اور اس کورس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی احکام ہوں گے ہر حکم کی انشاءاللہ العزیز دلیل اور اس کے ساتھ حوالہ بھی ذکر کروں گا، کیونکہ ہم حنفیوں پہ بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حنفیوں کی جو نماز ہے وہ نماز حنفی ہے، نماز محمدی نہیں ہے، یعنی حدیث سے ثابت نہیں ہے. انشاءاللہ اس کورس کو مکمل سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ والا جو اشکال ہے یہ مکمل طور پر دور ہو جائے گا، رفع ہو جائے گا. تو آج اس کورس کی پہلے کلاس کا آغاز ہی کر لیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے کلاس میں ہم نماز کے فضائل بیان کرتے کہ نماز پڑھنے کی کیا فضائل ہے، اور نماز چھوڑنے کے اوپر جو وعیدیں ہیں، جو عذاب وغیرہ ہیں ان کا بیان کرتے، لیکن یہ آپ حضرات کے علم میں ہے اور آپ حضرات اس کو بہتر جانتے ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کے فضائل اور نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم وضو اور غسل سے ہی سٹارٹ کریں گے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جو بے وضو ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. انشاءاللہ سب سے پہلے ہم غسل سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ پھر وضو اور پھر نماز، اور نماز کے ہر ایک مسئلہ، اگر کوئی چیز مکروہ ہے تو اس کے اوپر کیا دلیل ہے، کوئی چیز مستحب ہے تو اس کے اوپر کیا دلیل ہے، کوئی چیز نماز کے اندر واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے تو اس کے اوپر کیا دلیل ہے. انشاءاللہ مکمل دلائل کے ساتھ ہم بحث کریں گے اس کورس میں. تو سب سے پہلے غسل کی بات کر لیتے ہیں. غسل میں سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ کن چیزوں سے غسل انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، کتنے صورتوں میں انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے. تو 4 حالتیں ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر نہانا لازمی ہو جاتا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ منی کا نکلنا شہوت کے طریقے پر، اس سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے. پھر بعض حضرات جو ہے وہ منی اور مزی میں فرق نہیں کر پاتے. ہمارے جو انجان نوجوان ہیں وہ مزی کو منی سمجھ بیٹھتے ہیں اور مزی کی وجہ سے وہ غسلیں بھی کر رہے ہوتے. تو مزی اور منی میں فرق یہ ہے کہ جو مزی ہے نا وہ بالکل پتلا سا پانی ہوتا ہے جو انسان کے عضو سے خارج ہوتا ہے، اور انسان کے خیالات پر جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے یا وہ شہوانی سوچ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کے عضو سے جو پتلا رقیق پانی نکلتا ہے اس کو مزی کہا جاتا ہے. مزی کے اخراج سے وضو تو لازم ہوتا ہے لیکن غسل کرنا لازم نہیں ہے. غسل صرف منی کے صورت میں لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی المنی غسل وفی المزی وضوء، کہ منی کے اندر تو غسل ہے لیکن مزی کے اندر جو ہے وہ صرف وضو کرنا کافی ہے. پھر منی نکلنے میں احتلام بھی آ جاتا ہے. انسان رات کو سویا، خواب میں اس کو احتلام ہو گیا تو اس سے بھی اس کے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے. احتلام کی 3 صورتیں ہیں. ہمارے جو عوام ہے وہ ایک صورت میں بہت مار کھاتی ہے اور بہت ہی غلط فہمی کا شکار ہے. 3 صورتیں یہ ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کو خواب یاد ہو اور کپڑوں پہ نشانات بھی ہو منی کے، تو اس صورت میں تو غسل فرض ہے اور یہ تو سب کو ہی پتہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کو خواب یاد نہ ہو لیکن پھر بھی جو ہے انسان کے کپڑوں پر نشانات وغیرہ ہو، اس صورت میں بھی انسان کے اوپر غسل فرض ہے. تیسری جو صورت وہ یہ ہے کہ انسان کو خواب تو یاد ہو لیکن انسان کے کپڑوں پر کوئی نشان وغیرہ نہ ہو، تو یہ صورت یاد رکھنے کی اس صورت میں غسل فرض نہیں ہے.
اس صورت میں بہت سے لوگ غسل کر لیتے ہیں اور بہت ہی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ صورت جو ہے یہ آپ لوگوں نے خصوصی طور پر یاد رکھنا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح تسہیل الحقائق میں احتلام کی جو صورتیں ہیں ان کو 14 صورتیں بنائے ہیں، لیکن ان کا خلاصہ انہی 3 صورتوں میں نکلتا ہے۔ مشکات شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کو خواب تو یاد ہو لیکن اس کے کپڑوں پر کوئی نشانات وغیرہ نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ لا غسل علیہ، اس شخص کے اوپر غسل واجب فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کو خواب یاد نہ ہو لیکن اس کے کپڑوں پر نشانات ہو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ غسل کرے گا۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ منی کا نکلنا شہوت کے طریقے پر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ التقاء الختانین، یعنی 2 شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ ہوا ہو، منی نہ نکلی ہوئی ہو۔ مسند احمد اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل، کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی 4 رانوں کے درمیان بیٹھ جائے اور پھر عورت کو مشقت میں ڈالے یعنی جماع کر لے تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ اس کا انزال نہ ہوا ہو۔ یہ محض دخول یہ شرط ہے غسل کے لیے، اس سے غسل انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ تو 2 صورتیں ہو گئی۔ نمبر 3 حیض کا آ جانا، عورت کو جو ماہواری آتی ہے، مینسز آتی ہے، اس کی وجہ سے بھی عورت جب ماہواری اس کی ختم ہو جائے تو اس کے اوپر غسل کرنا بھی فرض ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائے، اور خوب پاک اس وقت ہوگی جب وہ خون بھی رک جائے اور اوپر سے غسل بھی کر لے۔ چوتھی جو صورت ہے وہ نفاس۔ نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو بچے کی ولادت کے بعد خاتون کو آتا ہے، تو وہ جب خون رک جائے تو اس کے بعد بھی عورت کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے۔ تو یہ 4 صورتیں تھے جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب غسل کے فرائض کیا ہے؟ غسل کے آسان سے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ میں پانی ڈالنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، لیکن منہ میں پانی ڈالنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں تھوڑا سا مبالغہ کرنا، مطلب تھوڑا زیادہ ڈالنا، جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، اور اس طرح پورے بدن پر 1 مرتبہ بس پانی بہانا۔ یہ 3 فرائض ہے۔ پہلے جو 2 ہے منہ میں پانی ڈالنا اور اس کو مزمزہ کہا جاتا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا اس کو عربی میں استنشاق کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہما فرضان فی الغسل و سنتان فی الوضو، کہ مزمزہ اور استنشاق جو ہے وہ غسل میں تو فرض ہے اور وضو میں سنت ہے۔ اس طرح پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اب یہاں عوام کو یہ مشکلات پیش آتی ہے کہ وہ بعض دفعہ ناک میں پانی ڈالنا بھول جاتے ہیں یا منہ میں پانی ڈالنا کلی کرنا بھول جاتے ہیں، تو غسل کرنے کے بعد کپڑے پہننے کے بعد جا کر ان کو یاد آتا ہے تو وہ آ کر دوبارہ غسل کرتے، تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اسی وقت صرف کلی کرے یا صرف ناک میں پانی ڈال لے تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ایک بدن کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہو اور غسل کرنے کے بعد جا کر اس کو یاد آیا تو صرف وہ حصہ دھو لے، باقی غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس شخص کا غسل ہو چکا ہے۔ اچھا، اب غسل کی سنتیں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت کی نیت کرنا، یعنی پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، اور نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، یہاں تک، جس کو ہم اردو میں کلائی بولتے ہیں، یہاں تک دھونا، اور نمبر 3 استنجا کرنا، اور اسی طرح بدن پر جو گندگی وغیرہ لگی ہو اس کو صاف کرنا، اور نمبر 4 غسل سے پہلے مکمل طرح وضو کرنا، اور نمبر 5 پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ یہ 5 سنتیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی سنت رہ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل پھر بھی ہو جائے گا۔ اچھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں۔ دیکھیں، غسل سے وضو ہو جاتا ہے، اگر وہ شروع میں مکمل طرح وضو نہیں کرتا ہے تب بھی کلی تو کی ہے اور ناک میں پانی بھی ڈالا ہے، اس طرح پورے بدن کو دھو لیا، آخر میں صرف ایک مسح کرنا وہ باقی رہ جاتا ہے، تو مسح کر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن جو اصل اور سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے ہی مکمل نماز کی طرح وضو کیا جائے اور اس کے بعد اپنے اوپر 3 مرتبہ پانی بہا جائے۔ اب 5 جگہ ایسے ہیں، 5 اوقات ایسے ہیں جہاں غسل کرنا فرض اور واجب نہیں ہے، صرف سنت ہے۔ ان میں سے پہلا وقت جمعہ کا دن ہے، یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من توضأ یوم الجمعہ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل،
کہ جس شخص نے جمعے کے دن وضو کر لیا تو بھی کافی ہے، لیکن اگر غسل کر لیا تو غسل بہت ہی افضل ہے، تو یہاں غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 2 عید الفطر کے دن، اور نمبر 3 عید الاضحیٰ کے دن، اور نمبر 4 یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل یوم الفطر و یوم الاضحیٰ و یوم عرفہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 ایام میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ پانچواں جو اوقات ہے جہاں غسل کرنا سنت ہے وہ ہے احرام باندھنے سے پہلے بھی غسل کر لیا جائے، تو یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی احرام پہنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے غسل فرمایا ہے۔ تو آج کی کلاس کا اختتام یہیں کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم وضو کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد نماز کے جب ہم مسائل میں آئیں گے نا، وہ اہم اور مقصودی چیز ہے، تو نماز کے جتنے کلاسز ہوں گے وہ آپ لوگوں نے لازمی طور پر دیکھنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔